سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کچھ گوشوں پر ہم نظر ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف امام نہیں بلکہ امام اعظم کیسے ہو گئے۔ ایک امام اعظم ہونے کے باوجود آپ کا تقوی، تورع، عاجزی، تواضع کس درجے کا تھا، انشاءاللہ العزیز وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اساتذہ کا ادب کیا تھا، اساتذہ کی خدمت کس قدر کیا کرتے تھے، اپنے استاد کو اپنے والدین کا مرتبہ دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قبر کو کھود رہا ہوں۔ تو جیسے ہی میں بصرہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو بھیجا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو کھود رہا ہوں۔ تو جب وہ گئے اور جب ان سے تعبیر پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص یعنی ابو حنیفہ انشاءاللہ العزیز مستقبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرے اور اس کو دنیا تک پھیلائے گا۔ یہ بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خواب میں آپ کو ملی۔ آپ کی ذہانت مثال رکھتی تھی کہ آپ کے دور میں، آپ کے عصر میں آپ جیسی ذہانت رکھنے والا کوئی عالم نہیں تھا۔ علماء اور آپ کے معاصر، آپ کے دور کے علماء جو تھے آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کی ذکا پر، آپ کی ذہانت، اسمارٹنس پر۔ آپ کے پاس بہت سارے مسائل ایسے آتے تھے جو دیگر علماء کے پاس حل نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہاں پر احادیث اور قرآن کی آیات سے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، بلکہ کسی نہ کسی ہیلے کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہوتا۔ تو وہ مسائل جو بہت ہی معقد ہوتے، گنجلک ہوتے، ان مسائل کو ہی آپ حل کرتے، اسپیشلسٹ تھے ان معاملات میں کہ آپ بہت ہی گنجلک مسائل کو اور مشکل مسائل کو حل کرتے۔ تو ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ میں آیا، ایک شخص لے کر آیا، وہ کہنے لگا کہ حضور میں اپنے بیٹے سے بہت پریشان، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کا نکاح کرتا ہوں کسی لڑکی سے تو وہ دوسرے دن ہی اس کو طلاق دے دیتا، اور اگر میں کسی باندی کو خرید کر اس کی ملکیت میں دے دیتا ہوں، باندی اور غلام کا دور آپ لوگ جانتے ہوں گے، پہلے انسان خریدے بیچے جاتے تھے، وہ آپ کی ملکیت ہوتی تھی، چاہے اسے آپ رکھیں یا آزاد کر دیں۔ تو جب میں اس کے پاس کوئی باندی دے دیتا ہوں کہ وہ اس کی باندی ہو جائے گی، اس کا مالک بن جائے گا، تو وہ اس سے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے اور اس کی باندی بھی رہے۔ تو جب باندی اس کی ملکیت میں دیتا ہوں تو وہ باندی کو دوسرے دن آزاد کر دیتا ہے، نکاح کرواتا ہوں تو لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے، اور اگر کوئی باندی اس کی ملکیت میں دیتا ہوں، اس کا مالک بناتا ہوں، تو وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے اس کو جواب دیا، دیکھیے کتنا زبردست جواب ہے، بالکل شارٹ۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بازار سے ایک باندی کو پسند کرے، جو آپ کو بھی پسند ہو، اسے بھی پسند ہو، اور اس باندی کو لائیں اور اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیں۔ باندی کو آپ خریدیے اور اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیں، تو اس کے بعد ہوگا بہت زیادہ یہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ تو جیسے ہی وہ طلاق دے گا تو وہ آپ کی تو باندی رہے گی، جب وہ طلاق دے گا تو آپ کی باندی رہے گی۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب طلاق دے دیتا ہے تو وہ تو چلی جاتی ہے، یہ آزاد کر دیتا ہے تو اتنا پیسہ دے کے میں نے باندی خریدی، یہ آزاد کر دیتا ہے تو میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ نقصان نہیں ہوگا کہ جب وہ طلاق دے گا تو وہ دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گی، کیونکہ آپ کی باندی ہے، اور اگر وہ چاہے کہ اسے آزاد کر دے تو وہ آزاد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ غلام باندی کس کی ہے، وہ آپ کی ہے، لہٰذا اس کو وہ آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اب اس کا کہاں سے قرآن اور سنت سے آپ مسئلہ حل کریں گے؟ یہ مسائل ایسے ہیں جو معقد ہے، جو ایک فقیہ جو ذکی ہو، مہارت رکھتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی مشکلوں کو سمجھتا ہو کہ کہاں پر یہ مشکل میں پڑ گئے،
اب اس کا کوئی ہیلا نکالا جائے، حل کے ساتھ ساتھ ہیلا نکالا جائے، تبھی وہ آدمی ایک عالم دین اور امام اعظم کہنے کے لائق ہوتا ہے. کیونکہ مشاکل تو بہت ہے، اور ایسی مشاکل ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو اس میں کوئی ہیلا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم آسانی سے نکل جائیں. جیسے بینکنگ کے مسائل ہے، سارے سب مسائل ہیں، آج بھی ہم اس سے نکل نہیں پائے. تو اس سے علماء نے، جو ہمارے علماء ہیں مفتیان کرام، اس سے آپ لوگوں نے ہیلا نکالا اور اس سے ہم آسانی سے نکل گئے. ورنہ اس کو تو چھوڑ کر ہم نکل ہی نہیں سکتے. ایک گیس کا باٹلہ بھی اگر ہمیں لینا ہے تو ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے. پوری بینک سود پر مبنی ہے، پورا بیس اس کا سود پر ہے. لیکن اگر آپ کو گیس کا باٹلہ لینا ہے تو آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو یہ ساری چیزیں مشاکل ہے. اس سے نکالنے کا حل کیا ہے، حل کے ساتھ ساتھ ہیلا کیا ہے، یہ نکالنا بہت اہم ہوتا ہے. آپ اپنے شیخ، اپنے استاد کی بہت احترام کرتے، اتنا احترام کرتے، اسی احترام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذہانت سے اور اس علم سے اور اس تبحر سے آپ کو نوازا. جب آپ اپنے استاد کے گھر جاتے تو استاد کے گھر کے باہر کھڑے رہتے جب تک کہ استاد نکل نہ جاتے. جب استاد نکلتے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، اور جب بھی کوئی استاد کی ضرورت ہوتی تو اس ضرورت کو پوری کرتے. یعنی استاد ان سے جو حکم کرتے وہ اس حکم کو پورا کرتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے طلاب علم کو، جو ہمارے مدارس سے طلبہ پڑھتے ہیں، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو دنیاوی انسان ہو سکتا ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو آپ کا ایک ہی شخص ہے، اور وہ آپ کا استاد ہے، آپ کے والدین ہیں. یہی دو شخصیات ہے جو آپ کو اس دین اور دنیا میں کامیاب کر سکتے ہیں. دنیا کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں، اور ان لوگوں کی خدمت کریں جن لوگوں نے آپ کو علم دین سکھایا. ان کی خدمت کریں. آپ یقین مانیے، صرف اور صرف علم دین سیکھنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم مقصد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے آپ کے حق میں کوئی دعا نکال دیتا ہے. وہ رات کے وقت میں اٹھے تہجد میں اور یاد آیا کہ بچے نے باہر پانی رکھ دیا ہے میرے لیے وضو کرنے کے لیے. کبھی اٹھے اور یاد آیا کہ یار میرا تو فلاں کپڑا دھلا ہوا نہیں، کیا کرو، لیکن پتہ چلا کہ فلاں بچے نے دھل کر دے دیا. یہ خدمت جب بندہ دیکھتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، ایک استاد کیا چاہتا ہے بچے سے، کہ وہ فرما بردار ہو، اور اس کے دل سے دعا نکل جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی کا محتاج مت کر، اس پہ اپنے معاصر میں، اپنے ہم نواؤں میں سب سے اونچا رکھ. یہ دعا نکل جاتی. لیکن عجیب مسئلہ ہے آج کے اس دور کا کہ نہ بچے چاہتے ہیں اساتذہ کی خدمت کرنا، اور نہ ہی اساتذہ ویسے ہی. اور اگر کہیں یہ معاملہ ہے کہ اساتذہ اچھے ہوں اور بچے بھی خدمت کرنا چاہتے ہوں، تو ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ نہ کرے. یہ ان کو فیض سے روکنے کا معاملہ ہے. اگر کوئی بچہ خود بخود کسی استاذ کی طرف، اپنے شیخ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے تو اسے ہونے دے. اس لیے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. امام مالک علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال امام مالک کی بارگاہ میں گزارے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی 20 سال، اور کہا کہ صرف 1 سال کے اندر میں نے جو حاصل کرنا تھا کر لیے. تبحر ہوتا تھا. آج دیکھیے نا 12-13 مہینے میں لوگ حفظ کر لیتے. تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہو؟ 6 مہینے میں آئین ہند بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جو مخدوم سمنا کے دادا پیر ہے، علاء الحق پنڈوی کے پیر ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عالم ہی نہیں تھے، اور جب آپ کو بھیجا گیا علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں تو آپ کو کہا گیا کہ آپ علم حاصل کر لیں. ایک شخص اٹھا کہا کہ میں علم حاصل کروا دوں گا، میں انہیں تعلیم دے دوں گا. 6 مہینے کے اندر ایسا عالم بنایا کہ آپ نے ایسی کتاب لکھی جو آج تک ہم لوگ پڑھتے. ہمارے بزرگ دین بھی وہ کتاب پڑھتے تھے، آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی وہی پڑھتے. یہ مرشد ہوتے تھے. 6 مہینے کے اندر عالم بنا دی. تو کہا انہوں نے کہ میں نے 20 سال تعلیم حاصل کی، اور 20 سال میں صرف 1 سال میں علم حاصل کر لیے جتنا ضروری تھا. اور کہا کہ صرف 19 سال ادب حاصل کرنے میں لگے. 19 سال یہ سیکھنے میں لگ گیا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، معرفت الہی کیا چیز ہوتی ہے، لوگوں کا درد کیا ہوتا ہے، بڑوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بچوں پر شفقت کیا ہوتی ہے. 19 سال. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کاش کہ 20 سال میں علم ہی حاصل نہیں کرتا بلکہ ادب حاصل کرتا. یہ ان کا معاملہ تھا. تو یہ سب ساری چیزیں ہمیں جو ملتی ہے دیکھنے کو، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم آج کے دور میں ایک کورس میں بندھے ہوئے ہیں. 5 سال کا کورس،
6 سال کا کورس، 4 سال کا کورس، علم حاصل کر لیا، استاد کہاں گیا، ہم کہاں گئے پتہ ہی نہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہمارے استاد تھے کیرلا میں، جب میں اس کو پڑھتا تھا تو وہاں سے نکلنے کے بعد تقریباً 12-15 سال ہو گئے۔ 12-15 سال کے بعد جب مجھے ان کی خبر لگی تو میں نے ایک عطر خریدا ان کو بھیجنے کے لیے۔ تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ کس کو بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے استاد تھے۔ تو ان کو میں نے بولا آپ تو 15 سال سے تو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کا کون استاد ہے؟ میں نے کہا 15 سال پہلے ہمارے استاد تھے۔ بولے 15 سال پہلے کے استاد آپ کو یاد ہے؟ ہم کو یہ 2 سال پہلے 12ویں پوری یہ پتہ نہیں کون کون سے ٹیچر تھا۔ میں نے کہا آپ تو دنیا سیکھتے تھے، ہم نے دین سیکھا ہے۔ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں وہ آنکھیں دی جس سے ہم خدا کی معرفت دیکھ رہے ہیں، وہ ذہن دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دنیا سے دین کی طرف موڑ دیا، نہ ہم دنیا میں ناکام ہیں نہ دین میں ناکام ہیں۔ تو ایسا شخص جو دنیا میں رہ کر خالق کائنات کی معرفت عطا کرے، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور اسے ہم بھول جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ معاملات تھے آداب کے۔ آپ کا زہد اور تقوی اس قدر تھا کہ آپ دیکھیے امام اعظم ہے، لیکن زہد و تقوی یہ تھا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، اصحاب کے ساتھ بیٹھے، کسی مسئلے کو کوئی مسئلہ آیا اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ فوراً یہ کہتے تھے اپنے بچوں سے، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اس وجہ سے کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور فوراً توبہ کرتے اور کہتے کیا امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اور فوراً ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یعنی مزاج دیکھیے آپ، یہ تنہائی کے بادشاہ تھے، یہ بڑے بڑے عمارتوں کے مدارس میں نہیں رہتے تھے، یہ مسجدوں میں، باہر دکان تھی وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، 4 لوگ بیٹھتے ان کو درس دیتے۔ یہ باقاعدہ کسی عمارت میں درس نہیں دیتے تھے، یہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے، 4 لوگ آ کر بیٹھتے، 4 سے 8 اور 8 سے 12 اس طرح سے تعداد بنتی جاتی، اور ان کے شاگردوں بڑے بڑے ائمہ اور امام تھے۔ یہ استاد کے ساتھ ساتھ علم سے محبت، اس قدر استاد سے محبت کہ اپنے بیٹے کا نام حماد رکھ دیا۔ آپ کے استاد کا نام حماد تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھ دیا۔ اور ایک آخر میں ایک نصیحت میں کروں گا علماء اور دعات کے لیے، بہت اہم نصیحت۔ یہ دور تبلیغ کا دور ہے، دعوت کا دور ہے، اور ہر دور یہی دور ہے کہ ہر دور میں دعوت و تبلیغ کی جائے، لیکن اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ وہ چیزیں یعنی مناظرے کی اور مجادلے کی پھر دوبارہ پیش آ رہی ہیں، اور لوگ مناظرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے اور یہ کرنا چاہیے، ہمارے علماء نے اور اسلاف نے کیا، اور اس پر کتابیں بھی لکھی۔ کیوں لکھی؟ تاکہ ہم سیکھیں اور کریں مناظرہ، کہ آپ کو جو سوال ہے میں اس کا جواب دوں گا۔ اس طرح سے کوئی فرقہ باطلہ کا کوئی شخص آ گیا ہے جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، دلیل رکھی جاتی ہے، ہر آدمی اپنے ریفرنس کے ساتھ آتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے جو صحیح ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم بڑے مناظر بھی تھے، لیکن آپ کے بیٹے حماد، استاد بھی نام حماد تھا اور بیٹے کا نام بھی حماد رکھا تھا آپ نے، وہ بھی مناظرہ کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم مناظرہ مت کیا کرو، تو آپ کے بیٹے نے عرض کی والد صاحب آپ تو مناظرہ کرتے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں، اس سے بھی تو دین کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ بیٹا ہم لوگ جب مناظرہ کرتے تھے، دیکھیے دور کا فرق کتنا ہوتا ہے، اس دور کی یہ بات بتا رہے، آج کا کیا حال ہوگا اللہ جانے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب مناظرہ کرتے تھے تو یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہمارا جو مد مقابل ہے، ہمارا جو خصم ہے، اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ وہ کفر کر جائے، اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ کفر کر جائے۔ ہمارا ایک ہی انٹینشن ہوتا تھا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، جو غلط فہمی کا وہ شکار ہے اس کی اصلاح ہو جائے، یہ ہمارا انٹینشن ہوتا تھا۔ لیکن آج تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب مناظرہ کرتے ہو تو چاہتے ہو کہ اپنے مد مقابل کو پٹک دو، کبھی ایسی بات بول جائے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے، اگر نہ بھی ہوتا ہو تو کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ وہ نکل جائے۔ تو اگر وہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے تو سوچیے آپ کا کیا حشر ہو۔ تو یہ نصیحت بہت اہم نصیحت ہے آج کے علماء اکرام کے لیے، کہ وہ جب اس طرح کے معاملات ہو دعوت و تبلیغ کے اور مناظرے کے، تو ہمیشہ ایک بات نظر میں رکھے کہ یہ انسان ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے، اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے، نہ اسے مارنا مقصد ہے، نہ اسے کافر بنانا مقصد ہے۔ جب یہ انٹینشن ہوگا تو ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم داعی بننے کی بجائے خدا بن جاتے ہیں، ہم اس کو بیٹھ کے یہاں پر فیصلہ کرنے لگتے کہ کیا ہے اور کیا نہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارے اسلام پر آوازیں اٹھتی ہے
اور ہمارے علماء پر آوازیں اٹھتی ہے، اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ سب اسی پہ لگ جاتے ہیں، اور جو صحیح دین ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج مناظرے کی کیسٹ دیکھنا جائے تو آپ دنیا بھر کی دیکھیں گے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، جتنے ویوز اس پہ ہوں گے اتنے کسی حدیث کے درس میں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو کنٹروورسی بہت پسند ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ تو اگر لوگوں کی حساب سے اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ بہت خسارے میں ہیں، اس لیے کہ یہ دین سے بڑا یوم الدین ہے۔ اس دین سے بڑا یوم الدین ہے۔ جب وہ دن آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کس نے دین کا کام کیا اور کس نے دین کا خسارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علماء اور ائمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے رزق اور عمل میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین اور ہمارے شیوخ اور اساتذہ کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔